الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونجيناه ولوطًا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض قال المسجد الحرام قال قلت ثم أي قال المسجد الأقصى رواہ البخاری صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی پڑھا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان میں اللہ رب العزت نے مسجد اقصیٰ کا اور فلسطین کا شہر مقدس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے کہ جب کائنات کا آغاز ہوا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایو مسجد وضع فی الارض، کائنات میں سب سے پہلی مسجد کون سی ہے جس کی بنیاد رکھی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسجد الحرام، سب سے پہلی مسجد جس کی کائنات میں بنیاد رکھی گئی وہ مسجد حرام بیت اللہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے پوچھا ثم ایو، اس کے بعد کون سی مسجد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الاقصیٰ، اس کے بعد مسجد اقصیٰ ہے۔ یعنی کائنات میں سب سے پہلے جس مسجد کی بنیاد ہے وہ مسجد حرام یعنی بیت اللہ ہے، اور اس کے بعد جس مسجد کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ مسجد اقصیٰ اور یہ شہر مقدس جو بیت المقدس کہلاتا ہے، یہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک بڑا اہم شہر رہا ہے۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، میں چند تاریخی حوالے سے بات عرض کروں گا کہ یہ شہر مقدس مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں ہی نے یہاں آبیاری کی ہے، مسلمانوں ہی کی آبادی رہی ہے، اور یہ اب سے نہیں ہے، یہ سلسلہ کئی ہزار سال پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے اور حضرت لوط نے، ان دونوں حضرات نے
ہجرت کی تھی اور جس شہر کی طرف ہجرت کر کے گئے وہ شہر یہی بیت المقدس ہے اور مسجد اقصیٰ کی طرف گئے ہیں۔ قرآن کریم میں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت لوط علیہ السلام کو نجات دے کر ایک زمین کی طرف لے کر گئے، اور وہ سرزمین بابرکت سرزمین ہے جس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ وہ زمین یہی بیت المقدس کی زمین تھی۔ ابراہیم علیہ السلام پھر وہاں گئے ہیں۔ اسی مسجد اقصیٰ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ اسراء میں فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ اللہ کی ذات کہ رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے جا کر مسجد اقصیٰ تک کا سفر کروایا، جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے اپنی برکت کی نشانیوں کو، رحمت کو رکھ دیا ہے، اور یقیناً یہ باتیں ہر سننے والے دیکھنے والے کے لیے بہت عبرت کی باتیں ہیں، اور اللہ کی ذات ہر بات کو سننے والا ہے اور رب العالمین ہر عمل کا دیکھنے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقع معراج ہے اس کا تعلق بھی مسجد اقصیٰ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کی سیر کروائی، اور یہ آپ کا بہت بڑا معجزہ ہے معراج کا۔ تو معراج کے معجزے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے تو حضرت جبرائیل امین براق سواری لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سواری پر بٹھایا گیا۔ وہ اتنی تیز رفتار تھی، جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ تو بڑی تیزی کے ساتھ یہ سفر طے ہوا، اور آپ علیہ السلام اس مسجد اقصیٰ میں پہنچے۔ براق سواری کو باندھا گیا، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کو امامت کروائی، اسی وجہ سے آپ کو امام الانبیاء کہتے ہیں، یعنی انبیاء کے بھی امام۔ تو اللہ رب العزت نے واقع معراج کو جو بیان فرمایا، اس کی ابتدا فرمائی مسجد حرام سے ہوئی، اور اس کی انتہا مسجد اقصیٰ پر ہوئی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے ہم اپنے بندے کو لے کر گئے اور مسجد اقصیٰ تک لے کر گئے۔ اس سے معلوم ہوا یہ وہ مسجد ہے کہ جس کے ساتھ آپ علیہ السلام کے واقع معراج کا تعلق ہے۔ آپ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو امامت اس مسجد میں کروائی ہے۔ اور یہ جو شہر ہے بیت المقدس، یہ عام شہر نہیں، مقدس کا معنی پاکیزہ شہر، یہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ انبیاء، صلحاء، علماء، جتنے بڑے بڑے لوگ آئے ان میں اکثر اسی فلسطین میں اور بیت المقدس میں آئے ہیں۔ یہاں تک کہ اس مسجد کی اتنی فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے اس کو 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جو مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے اس کو 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھتا ہے اس کو 25,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے، یعنی ایک نماز کا ثواب 25,000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو یہ وہ مسلمانوں کی مسجد ہے کہ جو ایک تاریخی مسجد ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیرات کروائیں، مسجد اقصیٰ کو مکمل بنوایا، اور یہ خدمت انہوں نے جنات سے لی۔ جنات مقرر تھے، دن رات محنت کر کے مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کام کی خود نگرانی فرماتے تھے۔ تو گویا کائنات میں بیت اللہ کے بعد جس کی بنیاد رکھی گئی وہ مسجد اقصیٰ، ہجرت کے سفر کا جس سے تعلق وہ مسجد اقصیٰ، انبیاء علیہ السلام کی جو سرزمین وہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ، اور مسلمانوں کا قبلہ اول وہ مسجد اقصیٰ۔ جب تک بیت اللہ کو قبلہ نہیں بنایا گیا تھا
اس وقت تک مسجد اقصی قبلہ تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بھی 15 یا 17 مہینے، راوی کو شک ہے، آپ نے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس بات کی خواہش تھی کہ اللہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی چاہت کے مطابق بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا، ورنہ اس سے پہلے آپ نے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی۔ جس نماز کے دوران اور جس مسجد میں یہ حکم آیا تھا، آج بھی وہ مسجد موجود ہے مدینہ میں، اسے مسجد قبلتین کہتے ہیں، 2 قبلوں والی مسجد، یعنی آپ نے نماز میں 2 رکعت مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے پڑھی، اور پھر آپ نے بقیہ نماز بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی۔ تو گویا مسجد اقصی وہ مسجد ہے کہ مسلمانوں کا وہ پہلا قبلہ رہا ہے، اور میں نے عرض کیا انبیاء کی سرزمین رہی، اور اس میں ایک نماز کا ثواب 25,000 نمازوں کے برابر رہا۔ یہ جو سرزمین تھی انبیاء علیہ السلام کی آبادی کے بعد، مسلمان وہاں آباد رہے، انبیاء علیہ السلام کی اولادیں وہاں آباد رہی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر گئے، رومیوں کے ساتھ جہاد ہوتا رہا، فتوحات بڑھتی گئی، یہاں تک کہ مسجد اقصی تک پہنچ گئے۔ وہاں پر جو عیسائی علماء تھے اس دور میں، انہوں نے مسلمانوں کی شجاعت، بہادری، تقوی، للہیت، جذبہ جہاد دیکھا، سمجھ گئے تھے ان سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ ان کے جو بڑے علماء تھے انہوں نے کہا تم اپنے امیر المومنین کو بلاؤ، ہم نے جو اپنی کتابوں میں نشانیاں پڑھی ہیں، اگر ہم نے ان میں وہ نشانیاں دیکھیں گے تو ہم بغیر لڑائی کے مسجد اقصی کی چابیاں تم کو دے دیں گے، اور یہ شہر تمہارے حوالے کر دیں گے، ہم یہاں رہیں گے، تمہاری منشا کے مطابق رہیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، حضرت اگر آپ تشریف لے آئیں گے تو جنگ کے بغیر امید ہے یہ علاقہ فتح ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط پہنچا، حضرت مدینہ سے روانہ ہو گئے فلسطین کی طرف، آپ کے ساتھ آپ کے خادم خاص تھے، اتنا طویل سفر دن رات طے کرتے کرتے وہاں پہنچے۔ جب ملاقات ہوئی ابو عبیدہ بن جراح آپ سے ملے، بہت خوش ہوئے، فرمایا امیر المومنین آپ تشریف لائے، لیکن جب دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس میں پیوند لگے ہوئے تھے، اور آپ نے جو لباس پہنا تھا کوئی عالی شان نہیں تھا، بالکل سادہ سا لباس تھا، اور آپ کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے کے درمیان حضرت انس فرماتے ہیں 3 جگہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ آپ کی جو جوتیاں تھیں وہ کھجور کی چھال کی بنی ہوئی جوتیاں تھیں۔ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا امیر المومنین اگر آپ اپنا لباس تبدیل کر کے کوئی اچھا عمدہ لباس پہنیں، جوتیاں تبدیل کر کے عمدہ جوتیاں پہنیں، عمدہ سواری لے لیں، آپ کی ملاقات ان کے علماء سے، ان کے بڑوں سے ہوگی۔ حضرت عمر کے چہرہ انور کا رنگ تبدیل ہو گیا، فرمایا ابو عبیدہ اگر تمہارے علاوہ کوئی بات کہتا تو میں اس کو جواب دے دیتا، اللہ نے ہمیں عزت اسلام کے ذریعے سے دی ہے، اور جب بھی ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اللہ نے ہمیں عزت اسلام سے دی ہے، اسلام کے علاوہ کسی چیز میں عزت نہیں۔ حضرت عمر اسی لباس میں گئے، اور جب ان عیسائیوں نے حضرت عمر کو دیکھا، آپ کی وضاقتہ، آپ کے چہرے کے تاثرات، آپ کی گفتگو، اپنی کتابوں میں نشانیاں دیکھ کر بغیر لڑائی کے مسجد اقصی اور بیت المقدس فتح ہو گیا، اور مسجد اقصی کی چابیاں حضرت عمر کو دے دی گئیں۔ تو اس طرح مسلمانوں نے اس شہر کو فتح کیا، خون کا ایک قطرہ نہیں گرا، کسی کا قتل نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے ابو عبیدہ بن جراح کو مقرر کر دیا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شروع میں آئے تھے، پھر اس کے بعد یہ پورا شہر مسلمانوں کے پاس تھا، اور یہاں جتنے غیر مسلم تھے وہ جزیہ دے کے رہتے تھے۔ مسلمانوں کی یہ آبادی وہاں سے چلتی رہی، یہاں تک کہ 1099 عیسوی تک مسلمان ہی فلسطین میں رہے ہیں، بیت المقدس شہر کے اندر آباد مسلمان رہے۔ 1099 عیسوی میں صلیبیوں کی جنگ ہوئی، اور انہوں نے جنگ کے دوران مسلمانوں کا بہت قتل عام کیا، اور اس دوران انہوں نے
بیت المقدس پہ قبضہ کر دیا۔ اس کے ٹھیک 180 سال کے بعد سن 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جو مسلمانوں کے بہت بڑے فاتح گزرے، وہ لشکر لے کر آئے اور صلیبیوں پر ایک تاریخی حملے کے لیے آئے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ نہایت بہادر جنگجو ہیں اور مسلمانوں کی قوت شجاعت سے وہ پہلے سے واقف تھے۔ انہوں نے کہا اگر ہم سے مذاکرات کیے جائیں تو ہم ویسے یہ علاقہ چھوڑ دیں گے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پورے علاقے کو فتح کر دیا اور دوبارہ یہ پورا علاقہ اور مسجد اقصی مسلمانوں کے پاس آ گئی۔ تو گویا شروع سے بھی مسلمانوں کے پاس تھیں۔ 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے حملہ کر کے یہودیوں نے قبضہ کرنا چاہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حملہ کر کے دوبارہ مسجد کو اور اس شہر کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کے بعد سے بھی مسلمانوں کی آبادی رہی۔ سن 1901 عیسوی تک، یعنی 1900 سال تک یہ مسلمانوں کے پاس تھی مسجد بھی اور یہ پورا علاقہ بھی۔ 1901 عیسوی میں اب وہاں اس وقت برطانیہ، فرانس، یہ دو بڑے ممالک تھے۔ انہوں نے چاہا کہ یہاں ہم اپنے یہودیوں کو آباد کریں۔ اس شہر کو آباد کرنے کے لیے کہ غیر مسلموں کو لایا جائے، تو اس وقت خلافت عثمانیہ کے عبدالحمید ثانی موجود تھے۔ تو یہ لوگ اس کے پاس گئے، برطانیہ کے تھے، غیر مسلم تھے، یہودی تھے، اور ان سے جا کر کہا کہ خلافت عثمانیہ ویسے زوال کی طرف جا رہی ہے اور تمہارے پاس تو دولت پیسہ نہیں ہے، ہم آپ کو جتنی دولت مانگو گے دے دیں گے، آپ یہ فلسطین کا ٹکڑا اور مسجد اقصی کا یہ حصہ ہمارے حوالے کر دو، جتنی دولت چاہیے آپ ہمیں کہو۔ عبدالحمید ثانی کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ اس نے کہا میں مسلمان ہوں، میرے جسم کے اعضاء کٹ جائیں گے، جسم میرا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، میں مسجد اقصی اور فلسطین تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ باقی تم نے جو سوچا کہ دولت اور پیسہ یہ لالچ کسی اور کو دینا، مسلمان پیسے پر بکنے والے نہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کو سرزمین نہیں دی۔ اب یہ وہاں سے یہ لوگ مایوس ہو گئے۔ 1916 عیسوی میں اب دوبارہ انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح خلافت عثمانیہ کے ان گورنروں کو خرید کر ان میں بغاوت کی جائے۔ اس وقت حسین بن علی ایک گورنر تھا، اس کو بڑی رشوت دے کر اس پر آمادہ کیا گیا کہ تم مدینہ پہ چڑھائی کر دو۔ وہ بدبخت دولت اور پیسے میں آ کر اس نے مدینہ پہ چڑھائی کر دی۔ اس طرح خون خرابہ شروع ہو گیا، خلافت عثمانیہ کا زوال آہستہ آہستہ شروع ہونے لگا۔ اب یہ علاقہ مسلمانوں سے جانے لگا، مسلمانوں کی کچھ تعداد کم ہوئی، انہوں نے یہودیوں کو آباد کر دیا، مسلمان گورنروں کو دولت اور پیسے کے ذریعے سے خریدا۔ برطانیہ نے 1917 عیسوی میں اب یہودیوں کو باقاعدہ اجازت دے کر فلسطین میں آباد کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ وہاں فلسطینی مسلمان، میں نے تاریخ عرض کی کہ انبیاء علیہ السلام کے دور سے چلے آ رہے تھے، اب انہوں نے ان کو ملک بدر کرنا آہستہ آہستہ ظلم و ستم شروع کیا، یہاں تک کہ 1948 عیسوی میں باقاعدہ برطانیہ نے، فرانس نے، ان لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر بندر بانٹ شروع کی اور یہ پورا حصہ یہودیوں کے، اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ حالانکہ اس وقت کے فلسطینیوں نے مخالفت بھی کی، لیکن فلسطینی اور مسلمانوں کی تعداد اس کے مقابلے میں اس وقت کم تھی، اور جو مسلمان حکمران تھے وہ خاموش رہے، تو انہوں نے یہ جگہ ان کو دے دی۔ آج بھی جب آپ نقشہ اٹھاؤ گے 1948 عیسوی کا اسرائیل کا، اس میں نقشے میں اسرائیلی چند ہزار نظر آئیں گے، باقی سارے مسلمان وہاں آباد تھے۔ وہاں اس وقت مسلمانوں کی آبادی 70% آبادی مسلمانوں کی تھی، یہاں تک کہ پھر 1967 عیسوی میں جب جنگ ہوئی اور عرب کے ممالک کی یہودیوں کے ساتھ اس جنگ کے دوران پشت پناہی کرنے والا برطانیہ تھا، انہوں نے ان کو دولت، پیسہ، ہتھیاروں کے ساتھ پشت پناہی کی، مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا۔ اس وقت چونکہ وہاں کے لوگوں کے پاس ہتھیار نہیں تھے، تو یہ آگے بڑھتے بڑھتے القدس تک کا علاقہ اسرائیل نے لے لیا، یعنی جو علاقہ فلسطینیوں کے پاس تھا وہ سارا ان کے پاس آ گیا۔ 1968 میں یہ پورا علاقہ اسرائیل نے اپنے ہاتھ میں لیا، القدس بھی پورا آیا اور مسجد اقصی بھی ان کے پاس آ گئی۔ اس وقت سے لے کر آج تک انہوں نے اپنی آبادی کو بڑھا کر فلسطینیوں کا قتل عام شروع کر کے
ان کو پہلے تو ملک بدر کرتے رہے، کسی کو مصر کی طرف بھیجا، کسی کو کویت کی طرف بھیجا، کسی کو سعودیہ کی طرف بھیجا، دیگر ممالک میں ان کو مجبور کر کے نکالتے گئے اور یہ آگے بڑھتے گئے۔ تو میں نے عرض کیا تاریخی اعتبار سے یہ شہر مسلمانوں کا رہا، مسلمانوں کی تاریخ اس سے وابستہ رہی، مسلمانوں کی ہجرت انبیاء علیہ السلام کی اس سے وابستہ رہی، مسلمانوں کا قبلہ ثانی رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا تعلق اس کے ساتھ رہا۔ حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ اس کو فتح کیا۔ 1916 عیسوی تک مسلمان ہی یہاں تھے۔ 1916 عیسوی کے بعد برطانیہ نے اپنے طور پر بیٹھ کر اس نے اور فرانس نے یہ شہر اسرائیل کے یہودی درندوں کو دیا۔ گویا ان کے پاس جو شہر آیا ہے اس کی اگر تاریخ دیکھی جائے تو یہ 100 سال بھی نہیں بنتے، اور مسلمانوں کے پاس 1900 سال سے چلا آ رہا تھا۔ تو یہ مسجد ایک تاریخی مسجد رہی ہے، اور شہر بھی مسلمانوں کے ساتھ ایک تاریخی اعتبار سے بڑا اہم شہر رہا ہے۔ اس لیے اگر وہاں کے مسلمان اپنے حق کے دفاع کے لیے اٹھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے آتے ہیں، اپنی آزادی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، تو یہ حق انہیں اسلام نے بھی دیا ہے، یہ حق انہیں دین نے بھی دیا ہے۔ آج کی تہذیب و ثقافت بھی انہیں یہ حق دیتی ہے۔ انہوں نے کتنا قتل عام کیا ہے، اس وقت تک جو فلسطینی شہید ہو چکے ہیں ان کی تعداد 17,000 سے زیادہ، اس وقت سے لے کر 1948 سے لے کر اب تک، یعنی اتنی کثرت کے ساتھ انہوں نے فلسطینیوں کا قتل عام کیا ہے۔ لیکن فلسطینی مسلمانوں کی جدوجہد، جذبہ ایمانی، اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق دیکھیں، کہاں ان کے پاس ہر قسم کے ہتھیار، ساز و سامان، راکٹ، طیارے، تمام جدید اسلحہ موجود ہے، اور یہاں لڑنے والوں کے پاس غلیل میں پتھر تھے، ماضی میں ہم نے دیکھا وہ اس سے دفاع کرتے تھے، ان کے ٹینک آگے سے آتے تھے اور یہ پتھر مار کر ان کو پیچھے کر دیتے تھے۔ تو یہاں ان میں اللہ نے جذبہ ایمان بہت رکھا ہے، اور جو مسلمان ایمان کے جذبوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں ان کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ آج بھی دیکھیں، ایک طرف اسرائیل کے پاس تمام ہتھیار اور تمام جدید ٹیکنالوجی موجود، امریکہ جیسا سپر پاور ہر قسم کی اس کے ساتھ تعاون بھی کر رہا ہے، ہتھیار بھی اس کو فراہم کر رہا ہے، فرانس بھی، برطانیہ بھی، بھارت بھی، 4 ممالک کا مکمل دفاعی نظام ان کے لیے کام کر رہا ہے۔ لیکن یہاں جذبہ ایمان کہ فلسطینیوں کی ایک چھوٹی سی جماعت حماس نے بیک وقت تینوں جگہوں سے حملہ کر کے، فضائی حملہ کر کے بھی، زمینی حملہ کر کے بھی، سمندری حملہ کر کے بھی ان کی طاقت کو تار تار کر دیا، اور بتا دیا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور ہمارے جذبات یہ ہیں۔ اگر طاقت کا توازن برابر ہوتا، ہمارے پاس بھی یہ تمام ہتھیار ہوتے، تو شاید کوئی یہودی باقی نہ رہتا۔ مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے، مسلمان ہر دور میں کم رہے ہیں لیکن ان کے پاس ایمان کا جذبہ رہا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی فلسطینی کیسے مقابلہ کر لیں گے، یہودیوں کی تعداد زیادہ ہے، مسلمان کم ہیں، کیسے لڑیں گے؟ اس وقت یہودی اسرائیلی فوج 1,70,000 ہے، اور اس کے ارد گرد جتنے مسلم ممالک ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو ان کی فوج 14 لاکھ بنتی ہے۔ اس کے ساتھ مصر کا بارڈر لگتا ہے، مصر کی فوج کی تعداد 4,38,000 ہے۔ اس کے ساتھ آگے جا کر ترکی لگتا ہے جس کی فوج کی تعداد 3,55,600 ہے۔ ادھر پاکستانی فوج کی تعداد 6,37,353 ہے۔ صرف اگر ان 3 ملکوں کی فوج کو جمع کر دیا جائے یہ 15 لاکھ بنتی ہے۔ ان کے مقابلے میں یہودی تو صرف 1,70,000 ہیں۔ ہم اگر یہ کہتے ہیں جی ان کے پاس آج مسلمان برابر نہیں ہے، مسلمان کے پاس طاقت کا توازن زیادہ ہے۔ اگر مسلمان حکمران صرف آواز اٹھا لیں اور صرف کہہ دیں کہ ان پر ظلم نہیں ہوگا، ورنہ ہم ان کے دفاع کے لیے آئیں گے، یہود و نصارہ کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان پر اللہ نے ذلت کو مقرر کر دیا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، جہاں کہیں ہیں اللہ نے ان پر ذلت مسلط کر دی ہے۔ ضربت علیہم المسکنہ، اللہ نے عاجزی ان پر مقرر کر دی ہے، ہمیشہ یہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ آج ہم سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، وہاں ظالمین سے مراد گمراہ کون ہے؟ یہود ہیں۔ قرآن نے اسی لیے ان کو کہا ہے کہ ان پر اللہ کا غضب ہے، اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، سب سے زیادہ اسلام کا بڑا دشمن یہودی ہے، اس کے بعد مشرک ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ان کے دل میں اسلام کا، ایمان کا کوئی خیال نہیں ہوتا، اس لیے قرآن نے واضح فیصلہ فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کا مذہب اختیار نہ کر دو۔ جب تک کوئی یہودی نہ بن جائے تو یہ اس وقت تک راضی نہیں ہے۔ قرآن کریم واضح الفاظ میں کہہ دیتا ہے ان سے کوئی دوستی، کوئی تعلق نہ رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، تم یہود و نصارہ سے کوئی دوستی نہ رکھو، جو ان سے تعلق اور دوستی رکھے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا اللہ ظالم قوم کی رہنمائی نہیں کرتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اسلام کی تاریخ ہے، اسلام میں ہر دور میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد اور نصرت رہی ہے۔ آج ہم دیکھیں تھے اگر بدر کا واقعہ بھی، ایک طرف کفار کی طاقت 3 گنا زیادہ ہے، مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرمائی اور اللہ نے غلبہ ایمان والوں کو دیا۔ اس لیے قرآن کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سستی نہ کرنا، پیچھے نہ ہٹنا، غفلت نہ کرنا، تم ہی غالب رہو گے اگر تمہارے دلوں میں ایمان موجود ہے۔ اللہ غلبہ اسلام کو دیتا ہے، آخری جنگ مسلمان فتح کرتا ہے۔ وقتی طور پر اگر شکست آتی ہے تو اس میں اپنے لوگ اس کا ذریعہ بن جاتے ہیں، وہ دولت اور پیسے پر بک جاتے ہیں، ورنہ مسلمان اگر غداری نہ کرے، وہ عورت اور دولت کی وجہ سے اسلام کو نقصان نہ دے، تو اللہ نے ہر دور میں مسلمانوں کو بڑی قوت دی ہے۔ آپ اسلام کی تاریخ دیکھیں حضرات صحابہ اکرام کی، ان کی جوان مردی کے واقعات، شجاعت اور بہادری، آج فلسطین کے لوگوں کو دیکھ کر حضرات صحابہ اکرام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ کس طرح یہ لوگ سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، سامنے سے گولیاں چلتی ہیں اور وہ سامنے کھڑے ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو کر نعرہ تکبیر لگا رہے ہوتے ہیں۔ ہماری طرح کے شاید کوئی ہوں تو بھاگ جائیں، لیکن ان کے بچے دیکھو، عورتیں دیکھو، مرد دیکھو، ہر ایک مقابلے کے لیے کھڑا ہے۔ ایک ایک گھر سے 4 جنازے اٹھ رہے ہیں، ایک گھر کے 5 افراد شہید ہو گئے، باپ بھی شہید، 2 بیٹے بھی شہید، بھائی بھی شہید، بیٹی بھی شہید، والدہ بھی شہید۔ 5 جنازے ایک فلسطینی کے گھر سے اٹھ گئے، لیکن مجال کیا ہے ان کے ایمان میں ذرہ برابر کمی آ جائے، اپنے بچوں کو کے جنازوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا رہے ہیں۔ آج بیویاں اپنے سامنے سے اپنے شوہروں کے جنازوں کو دیکھ رہی ہیں، بھائی کے سامنے ہی بہن کا جنازہ پڑا ہے، لیکن ان کے جذبات میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ نے بڑا ایمانی جذبہ ان کو دیا۔ اگر ہتھیار ان کے پاس تمام قسم کے موجود ہوتے تو شاید ان میں کوئی سامنے ان کا مقابلہ کرنے والا نہ ہوتا۔ حضرات صحابہ کے دور میں بھی اللہ نے ان کو جو جذبات صحابہ کو دیے تھے، آج اس کی رمق آج بھی مسلمانوں میں موجود ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ ایک جگہ جب دشمنوں سے جہاد شروع ہوا، اسد الغابہ میں ہیں، وہ سارے ایک قلعے کے اندر آ گئے، قلعے کا دروازہ بند کر دیا۔ اب اندر کون جائے، قلعے کی دیواریں بہت اونچی تھیں۔ ابو دجانہ صحابی نے فرمایا تم مجھے ایک چادر میں ڈالو، جھولا نما اس کو آپس میں ہلاؤ، خوب ہلا کر اوپر پھینکو، کسی طرح میں دیوار کے اوپر تک پہنچ جاؤں، میں قلعے کا دروازہ کھول دوں گا۔ انہوں نے ایک بڑے جھولے میں ڈالا، چند لوگوں نے ایک طرف سے پکڑا، چند نے دوسری طرف سے پکڑا، خوب ہلایا گیا۔ جھولے کو جب یوں پھینکا تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے کے اوپر دیوار تک پہنچ گئے۔ اب قلعے کے اندر سارے یہودی موجود تھے، ہر قسم کا ہتھیار ہے، یہ اکیلے ہیں، صرف ایک تلوار ان کے پاس ہے۔ قلعے کے اوپر دیوار سے نیچے چھلانگ لگائی، دیوار بہت اونچی تھی، ان کے پاؤں کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اکیلے آدمی ہیں، پاؤں کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، ٹوٹی ہوئی ہڈی کے ساتھ ہاتھ میں تلوار لے کے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، کسی طرح دروازہ کھول دوں تاکہ دروازہ کھلے اور مسلمان اندر داخل ہو جائیں۔ سارے یہودی ٹوٹ پڑے، کوئی کندھے پہ وار کرتا ہے، کوئی سر پہ وار کرتا ہے، کوئی نیزے کا وار، کوئی تلوار کا وار۔ لیکن کیا مجال ہے اس صحابی کے جذبہ ایمان میں کوئی کمی آ جائے اور اس کے قدم پیچھے کی طرف ہٹ جائیں۔ زخمی حالت میں مقابلہ کرتے کرتے آگے بڑھے، دروازہ کھولا، مسلمان اندر داخل ہو گئے اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ تو کہاں پوری طاقت اور تمام یہودی ایک طرف، ایک صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ نے مسلمانوں کو بڑی قوت دی ہے، بڑا جذبہ دیا ہے،
تاریخ گواہ ہے، آپ مسلمان مردوں کو دیکھیں، عورتوں کو دیکھیں، ان کی مثال نہیں ہے۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، سن 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 58 سال عمر ہے، 58 سال عمر۔ آپ علیہ السلام نے ان سے کہا پھوپھی تم عورتوں میں رہنا، اگر کوئی دشمن آئے تو دفاع کرنا۔ تمام عورتیں ایک جگہ تھیں، حضرت صفیہ باہر نگرانی میں کھڑی ہیں، اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں خیمے کا بہت بڑا جو ڈنڈا ہوتا ہے وہ لیا ہوا ہے۔ ایک یہودی کہیں سے چھپ کر آیا، وہ سمجھا عورتوں میں کوئی محافظ نہیں ہوگا، میں اندر گھس جاؤں گا، مسلمان عورتوں کا قتل عام کروں گا۔ حضرت صفیہ کے ہاتھ میں وہ بہت بڑا ڈنڈا تھا خیمے کا، اس کے سر پر جو مارا وہیں سر پھٹا، وہیں گر گیا۔ تلوار موجود تھی، تلوار لی، یہودی کا سر کاٹا، خیمے سے باہر یہودیوں کے مجمع میں پھینکا۔ یہودیوں نے جب دیکھا وہ سمجھ گئے واقعی ہم سمجھتے تھے ان میں کوئی مرد نہیں ہوگا، دیکھو ان میں تو واقعی مرد موجود ہیں جو ان خواتین کا دفاع کر رہے ہیں۔ حالانکہ مرد کوئی نہیں تھا، صرف حضرت صفیہ تھی، اور جن کے پاس کیا تھا؟ ایک ڈنڈا تھا جس سے یہودی کا سر انہوں نے پھاڑ دیا۔ میں عرض کر رہا ہوں 58 سال کی بوڑھی عورت ہے، لیکن ایمان کا جذبہ ہے۔ آج بھی آپ دیکھو فلسطینی خواتین کے جذبات کو، صحابہ کے دور کی، صحابیات کی دور کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، کس قوت ایمانی کے ساتھ، کس شجاعت اور بہادری کے ساتھ یہ لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جنگ قادسیہ کا موقع تھا، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں واقع۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا جس گھر میں نوجوان ہیں انہیں جہاد کے لیے تیار کرو، دشمن کی تعداد زیادہ ہے، مسلمان کم ہیں۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 نوجوان بیٹے تھے، چاروں نوجوان بیٹوں کو جمع کیا سامنے، اور اس صحابیہ نے تاریخی خطبہ دیا اپنے بیٹوں سے کہا بیٹو تم حلال سے پیدا ہوئے ہو، حرام سے پیدا نہیں ہوئے، نکاح سے پیدا ہوئے ہو، زنا سے پیدا نہیں ہوئے، میں نے کبھی تمہارے والد کو ماموں کو رسوا نہیں کیا۔ کل جب دشمن سے لڑائی ہو تو تم نے تیر سینے پہ کھانے، تمہارا خون تمہاری انگلیوں پہ گرنا چاہیے، تمہیں زخم تمہاری پشت پہ نہ لگیں کہ تمہارا خون تمہاری پاؤں کی ایڑیوں پہ گرے، میں دیکھوں گی تمہیں زخم کہاں لگیں، اگر تمہیں شہادت ہوگی مجھے فخر ہوگا کہ میں شہیدوں کی ماں ہوں۔ چاروں بیٹوں کو سینے سے لگایا، رخصت کیا، پیشانی کو چوما، جنگ قادسیہ میں بھیج دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور یہ جنگ بھی بڑی ہولناک جنگ تھی، دشمن کے پاس تلوار بھی، پیسہ بھی، ہتھیار بھی، مقابلے کے لیے وہ لوگ ہاتھیوں پر سوار ہو کر آئے تھے۔ تو یہ چاروں نوجوان جو بھائی تھے چاروں شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی، حضرت عمر وقتی طور پر پریشان ہوئے، اس ماں کو کیسے خبر دوں گا، آپ کے 4 نوجوان بیٹے ایک دن میں شہید ہو گئے، قاصد بھیجا کہ جا کر اس کو خبر دو، اور اس کو خوشخبری بھی دو اور صبر کی تلقین کرو کہ بہت بڑا صدمہ ہے۔ آج تو اگر بچہ بیمار ہو جائے، ہم سے دیکھا نہیں جاتا ہمارا بیٹا ہو، زخمی ہو جائے، ان ماں باپ نہیں دیکھ پاتے، اگر بچے کو کوئی تکلیف ہو جائے ان کے راتوں کی نیند چلی جاتی ہے۔ لیکن کیا ایمان رہا ہے مسلمان صحابیات کا، 4 جنازے ایک دن میں اٹھیں۔ جب وہ قاصد جا کر خبر دیتا ہے، دروازہ کھولنے لگتی ہیں، پوچھتی ہیں کون؟ کہا حضرت عمر کا قاصد۔ کیوں آئے ہو؟ کہا ایک بات بتانے آیا ہوں، ایک خبر ہے، غم کی خبر ہے، صبر کرو۔ کہا کیا خبر ہے؟ کہا آپ کے بیٹوں کو اللہ نے شہادت دی، یہ 4 بیٹے شہید ہو گئے۔ خاتون نے کہا غم کی نہیں، خوشی کی خبر لے کر آئے ہو۔ دروازہ کھولا، اپنی بیٹھک میں بٹھایا اور دودھ کا پیالہ اس کو پیش کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ سعادت بخشی ہے کہ میں 4 شہید بچوں کی ماں ہوں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اسلام کی ایسی تاریخ ہے کہ مسلمان ماؤں، عورتوں نے، بہنوں نے، مسلمان صحابہ نے، نوجوانوں نے جو قربانیاں دی ہیں، تاریخ اسلام میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ایک واقعہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا صفت الصفوہ میں، اسی طرح رومیوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، ابو قدامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، بزرگ اور محدث کمانڈر گزرے، مسلمانوں میں آئے، جذبہ جہاد پہ بات کی، کہ اللہ نے جس کو دیا ہے تعاون کرے، دشمن کی تعداد زیادہ ہے، اور جس گھر میں نوجوان ہو انہیں بھی بھیجے۔ تو جیسے انہوں نے اعلان کیا، عورتوں نے، مردوں نے خوب تعاون کیا، نوجوان جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ ابو قدامہ شامی کہتے ہیں جب میں جانے لگا، پیچھے سے میں نے دیکھا ایک باپردہ عورت نے مجھے آواز دی، ابو قدامہ۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک چمڑے کا تھیلا تھا، اس نے مجھے وہ حوالے کیا، کہا اسے لے لو۔ کہا میں نے جب وہ تھیلا لیا، تھیلے کو کھولا تو اس میں ایک پرچی تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا ابو قدامہ آپ نے کہا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، میرے پاس گھر میں کچھ بھی نہیں ہے،
ورنہ اللہ کی قسم ضرور اللہ کے راستے میں دے دیتی۔ آپ نے کہا نوجوانوں کو تیار کرو، میرا خاوند پہلے شہید ہو چکا ہے اور میں نے نوجوان بیٹا پہلے سے روانہ کیا ہوا ہے، اور میرے گھر میں میرے علاوہ اور میری 7 سالہ بچی کے علاوہ گھر میں کوئی موجود نہیں ہے، اور یہ میں نے اس چمڑے کے تھیلے میں اپنے بال کاٹ کے دیے ہیں اور اپنے سر کے بال کاٹے ہیں۔ میرے ان سر کے بالوں کو آپ اپنے گھوڑے کی لگام میں شامل کرنا، جو مجاہد دشمن سے لڑنے کے لیے آگے جائے اس کے گھوڑے کی لگام میں شامل کر دینا تاکہ جہاد میں میرا بھی حصہ ہو جائے۔ عورت کو سب سے زیادہ محبت سر کے بالوں سے ہوتی ہے۔ کیا جذبہ اس عورت کا جس کا خاوند پہلے شہید ہو گیا اور جس نے بیٹا روانہ کیا ہوا ہے اور اپنے سر کے بال کاٹ کے دے رہی ہے کہ اس کو گھوڑے کی لگام میں شامل کر دو۔ ابو قدامہ کہتے ہیں جب میں نے بال دیکھے میں نے اسے گھوڑے کی لگام میں ڈالا اور چند مجاہدین کو دیا، انہوں نے بھی حصہ میں شامل کیا۔ مجھے فخر تھا جب تک اس امت میں، امت محمدیہ میں ایسی عورتیں موجود ہیں کبھی مسلمانوں کو کوئی شکست نہیں دے سکے گا۔ ابو قدامہ کہتے ہیں جنگ شروع ہو گئی، ایک نوجوان تھا بڑی بہادری سے لڑتا تھا اور جہاں جاتا دشمن کی صفوں میں گھس جاتا اور دائیں بائیں دیکھتا نہیں تھا، دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کے لڑتا۔ اس کے بعد تیر ختم ہو گئے، یہ پیچھے کی طرف آیا، ابو قدامہ کمانڈر تھے، کہا ابو قدامہ مجھے تیر دے دو، 3 تیر دو۔ انہوں نے پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ فرمایا چچا جان تیر ختم ہو گئے۔ فرمایا تیر تو دوں گا لیکن ایک شرط پہ، مجھے لگتا ہے اللہ آپ کو شہادت دے گا، اگر اللہ نے آپ کو شہادت دے دی تو کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں میری سفارش کرو گے۔ شہید 70 آدمیوں کی سفارش کرتا ہے، میری بھی سفارش کرنا، میں گناہگار آدمی ہوں، کرو گے؟ نوجوان نے کہا انشاءاللہ اگر شہادت قبول ہو گئی، اللہ رب العزت نے اختیار دیا تو انشاءاللہ آپ کو یاد رکھوں گا۔ ابو قدامہ کہتے ہیں میں نے اس کو 3 تیر دے دیے، یہ نوجوان آگے بڑھا، ایک تیر مارا، ایک کی پیشانی میں لگا، وہ رومی نیچے گرا، تلوار سے سر قلم کر دیا، آگے بڑھا، دوسرے کو مارا، سینے پہ لگا، آگے بڑھا، سر قلم کر دیا، تیسرے کو مارا، اسے گرایا، اس کا سر قلم کیا، یہاں تک کہ اس کے بعد تیر ختم ہو گئے۔ اچانک رومیوں نے آ کر اس پہ حملہ کر دیا، غریب کے پاس تیر تھے نہیں، تلوار سے وار کرتے رہے، لیکن انہوں نے جو وار کیے تو ایک ان کی پیشانی میں، ایک سینے میں، ایک شرمگاہ میں لگا تو یہ نوجوان نیچے گر گیا۔ اتنے میں ابو قدامہ شامی کی نگاہ پڑ گئی، انہوں نے آواز دی جلدی سے مدد کے لیے آؤ۔ سارے دوبارہ پلٹ کر اس کی مدد کے لیے پہنچے، رومی بھاگ گئے تھے، دیکھا تو یہ نوجوان بالکل آخری وقت ہے، مرض الموت ہے، زخمی حالت ہے۔ ابو قدامہ نے اس کا چہرہ صاف کیا اپنی چادر سے اور اس کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور اس کی زخمی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا بیٹا میں نے تم سے کہا تھا اگر اللہ تمہیں شہادت دے گا اللہ کے ہاں میری سفارش کرو گے؟ اس نے کہا چچا جان انشاءاللہ سفارش کروں گا، لیکن میرا ایک پیغام ہے، میری والدہ تک پہنچا دینا، اور میں آپ کو ایک تھیلا دیتا ہوں، میری والدہ تک پہنچا دینا۔ یہ جو میرے گھوڑے کے ساتھ ایک تھیلا لٹک رہا ہے چمڑے کا، یہ میری والدہ کو دے دینا، اس میں میرا جبہ ہے، اور میری والدہ جب آپ سے ملیں ان کو دعاؤں کی درخواست کرنا اور صبر کی تلقین کرنا۔ گزشتہ سال میرے والد شہید ہو گئے، شاید اس سال میری شہادت ہو جائے، گھر میں مرد کوئی نہیں ہے، آپ میری والدہ کو صبر کی تلقین کرنا اور میرا یہ جبہ ان کو حوالے کر دینا۔ ابو قدامہ کہتے ہیں میں نے کہا آپ کی والدہ کون ہے؟ کہا میری ماں وہی ہے جس نے اپنے سر کے بال کاٹ کر آپ کو دیے تھے کہ گھوڑے کی لگام میں شامل کر دینا۔ ابو قدامہ کہتے ہیں مجھے پتہ چلا واقعی یہ اس بہادر ماں کا بیٹا ہے۔ کہا میری گود میں ہی اس کی سانس نکل گئی، کلمہ شہادت پڑھا اور وہ شہید ہو گیا۔ کہا جب میں نے اس کو دفنانے لگا، ہم نے اس کو قبر کھودا، جیسے ہی دفنایا تھوڑی دیر گزری تھی اس کی لاش باہر آ گئی۔ ابو قدامہ کہتے ہیں میں حیرت میں تھا، زمین تو ہر ایک کو قبول کر دیتی ہے، آخر زمین نے اسے قبول نہ کیا۔ میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ آخر اس شہید کی لاش کیوں باہر آ گئی؟ اچانک ایک غیبی آواز آئی، ابو قدامہ ہمارے دوست کو اپنی حالت پہ چھوڑ دو۔ ابو قدامہ کہتے ہیں میں پیچھے ہٹا، اب میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوں، میں نے دیکھا سفید پرندوں کا جھنڈ آیا، ایسے خوبصورت پرندے تھے، میں نے زندگی میں ایسے خوبصورت پرندے نہیں دیکھے تھے۔ وہ آئے اور اس نوجوان کی لاش کو کے جسم کو نوچا، گوشت کو نوچا، نوچنے کے بعد اڑ کے چلے گئے۔ کہا کہاں سے آئے مجھے نہیں پتا، کہاں چلے گئے کوئی پتہ نہیں، ایسے خوبصورت کہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ تو میں نے باقی ماندہ جسم اس نوجوان کا دفنا دیا۔ اب میں اس کے گھر آیا اور تلاش کرتے کرتے گھر میں پہنچا، دروازے پہ دستک دی تو وہ چھوٹی بچی باہر آئی، اس نے میرے ہاتھ میں جو تھیلا دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ تھیلا تو ہمارے بھائی کے پاس تھا
تو وہ روتی ہوئی اندر کی، اماں جی لگتا ہے بھائی شہید ہو گئے، اس لیے کہ بھائی کا تھیلا ابو قدامہ شامی کے پاس ہے۔ ماں باپردہ باہر آئی، پوچھا بھائی تعزیت کرنے آئے ہو، خوشخبری دینے آئے ہو؟ اگر میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو مجھ سے تعزیت کرو، اور اگر اللہ نے شہادت دی ہے مجھے خوشخبری دو۔ انہوں نے کہا اللہ نے آپ کے بیٹے کو شہادت دی ہے۔ خاتون گئی، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، یا اللہ تیرا شکر ہے، پہلے شوہر شہید ہوا تھا، آج میرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ اس نے کہا یہ آپ کے بیٹے نے ایک امانت دی تھی کہ میری ماں کو دے دو۔ ماں نے وہ تھیلا کھولا تو اس میں جبہ تھا۔ یہ جب بھی نوجوان رات کو اٹھتا تہجد پڑھتا تھا، یہ جبہ پہن لیتا تھا اور پوری رات اس کی قیام میں تہجد میں گزرتی تھی، اور اس وقت یہ اللہ سے دعا کیا کرتا تھا۔ اس ماں نے پوچھا یہ بتاؤ جب میرے بیٹے کی شہادت ہوئی اس کے بعد کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا عجیب بات ہوئی، میں نے دفنایا، اچانک اس کی لاش باہر آ گئی، سفید خوبصورت پرندوں نے آ کر اس کے جسم کو نوچا اور پھر وہ پرندے اڑ کے چلے گئے۔ مجھے یہ ماجرا سمجھ نہ آیا کہ اس کی لاش باہر کیوں آئی، یہ پرندے کہاں سے آئے، کیوں اس کے جسم کو نوچا؟ ماں نے کہا کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ کہا ہاں ہوا ہے۔ ماں دوبارہ سجدے میں گئی، شکر ادا کیا، کہا میرا بیٹا جب بھی رات اٹھتا تھا تہجد کی نماز پڑھتا تھا، ایک دعا کیا کرتا تھا، اللہم احشرنی فی حواسل الطیور، اے اللہ مجھے قیامت کے دن پرندوں کے پیٹوں سے پیدا کرنا، اللہم احشرنی فی حواسل الطیور، اے اللہ مجھے قیامت کے دن پرندوں کے پیٹوں سے پیدا کرنا۔ تو کہا میرے بیٹے کی دعا قبول ہو گئی، پرندوں نے میرے بیٹے کے جسم کو نوچا، کل قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کی لاشیں اللہ زمین سے نکالے گا، لوگ قبروں سے اٹھیں گے، اللہ میرے بیٹے کے جسم کو پرندوں کے پیٹوں سے پیدا کرے گا۔ تو یہ اس امت محمدیہ میں وہ عورتیں گزری کہ جن کے دلوں میں ایسا جذبہ اللہ نے رکھا تھا۔ اللہ نے یہی جذبہ آج کی مسلمان عورتوں میں بھی رکھا، آج کے نوجوانوں میں بھی رکھا کہ کہاں وہ لڑتے ہوئے فلسطینی آگے بڑھتے ہیں، ہر قسم کا مقابلہ کرتے ہیں، اپنی اولادوں کی قربانیاں دے دیں۔ آج تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو، جس گھر میں اور آپ رہتے ہیں اگر اس پر بمباری ہو جائے، وہ گھر صفحہ ہستی سے مٹ جائے، آپ بتاؤ ہمارے دل پہ کیا گزرے گی؟ جس پہ ہم نے سالہ سال لگا کر 40-50 سالہ زندگی کی محنت اور کمائی کر کے اپنا گھر بنایا، وہاں پہ ایک درندہ آ کر بمباری کر کے ختم کر دے، جن بچوں کے لیے سب کچھ کیا جائے ان بچوں کو ہمارے سامنے شہید کر دیا جائے۔ فلسطین کا کوئی گھر ایسا نہیں جس میں کوئی شہید موجود نہ ہو، انہوں نے قربانیاں دی، اللہ کی قسم اللہ نے ایسا نوازا، سچے لوگ ہیں، 4 مہینے میں قرآن کے حافظ بنتے ہیں۔ پوری دنیا میں ایسی ذہین قوم کوئی نہیں جو فلسطین کی قوم ہے، 4 مہینے میں قرآن حفظ کر لیتے ہیں۔ ان کے بچوں کو اللہ نے ایسی ذہانت دی، گزشتہ سال ایک بچہ فلسطین کا 17 دنوں میں قرآن کریم حفظ کیا۔ فلسطین کی 80 سالہ عورتیں بھی قرآن کی حافظ ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت فلسطین میں ہوتی ہے، سب سے زیادہ پوری دنیا میں حافظ ہر گھر میں فلسطین کے اندر موجود ہیں۔ کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بچے قرآن سے محبت تھی، دین کے لیے قربانی دیتے ہیں، پھر اللہ بھی تو نوازتا ہے۔ یہ گولی کے سامنے کھڑا ہو جانا آسان کام نہیں۔ آج تو باہر گولی چل جائے ہم کمروں میں چھپ جائیں گے، کہ یہاں 10 سالہ بچی آگے بڑھتی ہوئی جا کر اور ایک اسرائیلی کو منہ پہ گالی دیتی ہے اور اس کا گریبان پکڑ کے کہتی ہے نکلو یہاں سے، یہ مسجد اقصی ہماری ہے، ہم اس مسجد کی حفاظت کریں گے۔ تو آج ہمارا کام یہ بنتا ہے، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، دعائیں دے سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی غیبی نصرت اور مدد فرمائے۔ یہ وقتی طور پر ان پر آزمائش آئی ہے، اس آزمائش میں ہمارے حکمرانوں کا کام بھی ہے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اگر مسلمان ممالک کے حکمران صرف کھڑے ہوں، 57 اسلامی ممالک ہیں، 57 اسلامی ممالک ہیں، صرف اگر یہ کہہ دیں ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، تو انشاءاللہ کوئی ایسا دن دور نہیں کہ کسی ایک فلسطینی کے بال کو بھی نقصان پہنچ جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ان میں وہی خون آج بھی ہے جو حضرات صحابہ اور سلف میں تھا۔ ایک واقعہ سنا کے بعد سمیٹتا ہوں، جنگ احد کا معرکہ ہے، اسد الغابہ میں واقعہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن جہش میرے ساتھ تھے، ہم لوگ دعا کر رہے تھے، ایک کونے میں بیٹھے کہ کل دشمن سے مقابلہ ہوگا، ہر ایک دعا کرتا ہے، دوسرا آمین کہتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص نے دعا کی کہ یا اللہ کل جب دشمن سے لڑائی ہو، کسی طاقتور دشمن سے میرا آمنا سامنا ہو، وہ میرے پر حملہ کرے میں اس پہ حملہ کروں، وہ مجھے زخمی کرے میں اس کو کروں، یہاں تک کہ میں اس کو قتل کر دوں، اس کا ہتھیار میرے پاس آ جائیں۔ عبداللہ بن جہش نے کہا آمین۔ پھر عبداللہ بن جہش نے دعا کی یا اللہ کل دشمن سے مقابلہ ہو
وہ میرے پہ حملہ کرے میں اس پہ کروں، یہاں تک کہ لڑائی چھڑی اور جنگ ہوتی رہے، وہ میرا ہاتھ کاٹ دیں، میرے پاؤں کاٹ دیں، میری ناک کو کاٹ دیں، میرے کان کو کاٹ دیں، تاکہ کل قیامت کے دن تو پوچھے عبداللہ تو کیا لے کر آیا، تو میں کہوں اے اللہ میں تیرے دربار میں جو تو نے مجھے اعضاء دیے تھے میں نے وہ اپنے اعضاء تیرے دین کے لیے کٹوا دیے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں وہی ہوا، احد کا دن ہوا، میرا مقابلہ بھی ایک جنگجو سے ہوا، میں نے اس پہ حملہ کیا، اس نے مجھ پہ کیا، آخر کار میں اس پر فاتح ہوا، میں نے اس کو قتل کیا، مال غنیمت مل گیا۔ میں نے کہا دیکھتا ہوں عبداللہ بن جہش کہاں ہیں، کہا جب میں ان کو تلاش کرنے لگا پہنچا تو واقعی اس کے ہاتھ ایک طرف کٹے ہوئے، ناک ایک طرف کٹی ہوئی پڑی، کان ایک طرف کٹے ہوئے، جسم کا مسلح کیا ہوا تھا، اعضاء کو ایک دھاگے میں ڈال کے باندھا ہوا تھا۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا تو میں نے کہا واقعی اللہ نے تیری دعا قبول کر دی، تو دعا میں سچا تھا، جو مانگا اللہ نے تجھے عطا فرما دیا۔ تو میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے مسلم لوگوں میں بہت جذبہ ایمان کا رکھا ہے، اس لیے اللہ نے ہر موقع پر مسلمانوں کو فتح دی۔ تو مسجد اقصیٰ مسلمانوں کی ایک نسبت کے ساتھ ایک بہت اہم مسجد ہے، یہ وہ مسجد ہے کہ جہاں ایک نماز کا ثواب 25,000 نمازوں کے برابر ہے۔ یہ وہ مسجد ہے کہ آپ علیہ السلام جب معراج کے سفر میں گئے تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، آپ کے سفر معراج کا آغاز مسجد حرام سے ہوا، انتہا مسجد اقصیٰ پر ہوئی ہے۔ یہی وہ مسجد ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام ہجرت کر کے آئے تھے، یہی وہ علاقہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے۔ تو اس کے لیے دعا کرنا ہر ممکنہ ہر مسلمان کے لیے کوشش کرنا یہ ہم سب کا حق بنتا ہے۔ ان کا زبانی بھی دفاع کیا جائے، مالی طور پہ تعاون ہو وہ بھی کیا جائے۔ نماز کے بعد مختلف جگہوں پہ ان کے لیے جلوس نکلیں گے، جہاں تک جس سے ہو سکے اس میں بھی شرکت کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔